کہ دیر آر سم پیپل جن کو اپنی پوزیشن کا ایک زوم ہوتا ہے. دیر آر سم پیپل دے آر آلویز ریڈی ٹو کلیریفائی تھنگس, ٹو کمیونیکیٹ ود دا پیپل, اینڈ اٹ از سو نائس اینڈ کائنڈ آف جناب اعجاز الحق صاحب کے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 3:30 بجے کا ٹائم کینیڈا کے لحاظ سے اگر ہے تو پاکستان میں 12:30 کا ٹائم ہوا جاتا ہے, جس میں سو لیٹ. اینڈ جناب اعجاز الحق صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. ٹائم تو لیٹ ہے لیکن اگر ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو میری آواز پہنچے گی تو مجھے خوشی ہوگی اس بات سے. سر بہت شکریہ. اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو رات کی کال, اور آئی ہیو ایوری بڈی ہیز دیئر اون پرسنل لائف, بٹ آئی فیل کہ بعض اوقات سوشلائزیشن کی وجہ سے شام کے وقت لوگ اس قابل نہیں رہتے کہ رات لیٹ نائٹ کال لے سکیں. اینڈ آئی تھنک سو دا وے یو آر ریزڈ بائی یور فادر اینڈ یور فیملی, یو ڈونٹ ہیو دوز ایشوز, سو یو آر ریڈی. ایوری بڈی who doesn't have those socialization کے ایشوز نہیں ہیں, دے آر آلویز ریڈی. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے محبت اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا از اے مین تھنگ. تھینک یو ویری مچ. آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے بے اختیار وہ دن یاد آئے, ہماری اسٹوڈنٹ ہوا کرتی ہوتی تھی جناب ضیاء الحق صاحب کا, وہ دورانیہ ہماری آنکھوں کے اندر سے گزر گیا. ونس اگین بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. آپ نے جس زمانے میں, یقیناً دیٹ واز یور ینگہڈ ٹائم, آپ کے والد صاحب نے آرمی میں تھے اور اس کے بعد بچوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی. پہلا سوال تو انتہائی پرسنل سا ہے کہ اکثر آرمی آفیسرز کے بچے جو ہیں وہ آرمی میں ہی ہوا کرتے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو وہ اپنے بچوں کی شادیاں بھی جنرلز میں اور بریگیڈیئرز میں کرتے ہیں. کیا وجہ ہوئی کہ یو آر ناٹ ان دا آرمی اینڈ یو آر ناٹ میرڈ in any army officer's family? Thank you very much. Half your question is correct and half is wrong. Not. So 1971 وار کے بعد ہم نے ایک جذبے کے ساتھ فوج میں اپلائی کیا تھا جی, پر ڈیسٹنی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو سوچتا کچھ ہے اور کہیں لے جاتی ہے. تو اس کے اپلائی کرنے کے بعد جب چوائس سامنے آئی تو ایک تھا کہ میرے والد صاحب جارڈن سے ایز این ایڈوائزر ٹو جارڈینین گورنمنٹ فرام پاکستان سائڈ, ہی کیم بیک ٹو پاکستان. تو وہاں سے انہوں نے خود بخود ہی کوئی رابطہ کر کے تو میرا ایڈمیشن جو ہے وہ امریکہ میں کروا دیا. تو ہی گیو می اے چوائس کہ اف یو وانٹ ٹو گو ٹو دی آرمی یو کین گو جوائن دی آرمی, بٹ اف یو وانٹ ٹو گو ابراڈ ٹو اسٹڈی you can go abroad to study. تو as a young boy تو میں نے کہا یار دنیا دیکھتے ہیں ذرا. اس سے پہلے تو کبھی موقع ملا تھا تھوڑا بہت جارڈن جانے کا, اور ایک دفعہ یو کے جانے کا بھی موقع ملا, لیکن بس وہ یہ سوچ جو ہے وہاں امریکہ لے گئی مجھے, اور وہیں پہ پڑھائی کی اور وہیں سے آگے. بٹ I got married in the army family. My father-in-law just passed away, Allah Ta'ala unko jannat nasib kare, was a 4-star general also, General Rahimuddin Khan. Acha. From a very noble and notable family also, because میری جو ساس ہیں وہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں. ان کے والد محمود حسین صاحب was the first education minister of Pakistan and vice chancellor of Dhaka University and Karachi University. And his brother was Dr. Zakir Hussain, who was president of India. And his another brother was Dr. Yusuf Hussain, who was vice chancellor of Aligarh University. So اس فیملی میں ان کے ساتھ میری وائف جو ہے she belongs to that family. Very intellectual family. Very intellectual family. بہت شکریہ. So my half question was right and half was wrong. Ultimately father-in-law is General رحیم الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. سر آپ نے اپنی ایجوکیشن کو مکمل کرنے کے بعد and then you worked in Middle East, you came back to Pakistan. I believe you are actively participating in politics now. Is that right?
Yes, I have been since 1988 onwards. Like I have been member of the parliament for 5 times. I have been uh, minister in 2 cabinets in 90 to 93 and then 2004 to 2008 with Jamali Saab. تو پہلی دفعہ I was minister for labor, manpower and overseas Pakistanis. It was a huge ministry at that time. اور دوسری دفعہ پھر I landed up in the ministry for religious affairs and minorities. تو politics مطلب for the last 34 years I've been in politics. بہت شکریہ سر، اور یقیناً آپ سے بات کرنا، مگر آج کل کی اگر میں صورتحال کو دیکھتی ہوں، اور یقیناً والد صاحب نے بھی پاکستان پہ ایک عرصے تک انسائیڈ آؤٹ پاکستان کو جانتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب جو اٹامک ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا تھا اسی دور میں ہی کیا گیا تھا. آپ I believe you were very young at the time. 17 اگست جب جناب ضیاء الحق صاحب کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا، مگر مجھے وہ موقع یاد ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ اس کو دیکھ رہے تھے. جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، دعویٰ کرتے تھے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جو بوم ملا وہ جناب ضیاء الحق مرحوم کے دور میں ملا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک. اور اب آگے ان کی بیٹی یہ پوزیشن پہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی پوزیشن بھی نہیں ہے، مگر وہ یہ سمجھتی ہیں شی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. تو what do you say کہ یو ایز اے سن آف کورس یو 5 بار آپ نے الیکشن بھی جیتا، سیٹ بھی لی، 2 بار آپ منسٹر بھی رہے، بٹ یو couldn't وہ ریکگنیشن آپ کو نہ مل سکا جو جناب نواز شریف صاحب کو ملا. کچھ آپ اس کے بارے میں فرمانا چاہیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ obviously نواز شریف was in politics a little bit before me because he was in politics in 1983 onwards I think. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ he was not supported by the army regime of that time. انہوں نے ان کو جنرل جیلانی نے ہینڈ پک کیا and then obviously he was very close to my father. اور 1988 کا جب حادثہ ہوا تو نارملی ڈیورنگ دا ٹینیور آف مائی فادر ہم زیادہ تر پاکستان سے باہر رہے، اور ان کی ایک یہ خواہش بھی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ دے لیو اے لو پروفائل لائف. تو ہم نے بھی ان دنوں میں محنت کی، اپنا نوکریاں کی، اور کوئی سامنے لائم لائٹ میں نہیں آیا، بلکہ لوگوں کو سوائے میری چھوٹی بہن جو ان کے بہت قریب تھی زین ضیاء، تو اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بچے کتنے ہیں اور کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں. تو اس وقت نواز شریف صاحب تھے سامنے، لیکن جب یہ حادثہ ہوا تو اس وقت ایک دم سے جنازے کے بعد، بائی دا وے میں ٹورانٹو میں تھا جس دن یہ حادثہ ہوا. اچھا. تو اور یہ اس طرح بھی ہے کہ I was on a holiday there and staying with the son of another general who died in the same plane, جنرل اختر عبد الرحمان کے جو بیٹے ہیں میرے ہم زلف ہیں. تو میں ان کے پاس، ہماری پوری فیملی کینیڈا گئی ہوئی تھی ان کو ملنے کے لیے. he was working in Canada in those days. تو وہاں ہی ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اور ملی بھی ایسے when the breaking news came and general the president George Bush, vice president George Bush اور president George Bush وہ جو کہیں ٹور کر رہے تھے کسی فنکشن کو روک کر انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا، اور پھر یہ خبر CNN پہ آنی شروع ہو گئی اور پتہ لگا میں. تو وہ یہ تھا کہ اس کے بعد جب پاکستان پہنچے 19 کو تو 20 کو جنازہ ہوا. تو جنازے کی جو ایک لوگوں کی محبت جو امٹ کر سامنے آئی، تو انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو وہ ایک فوجی جنرل ضیاء الحق تو تھے جن کا جو اس حادثے میں جن کا وہ کریش ہوا اور ان کو شہادت ملی،
لیکن اٹ واز اے کانسپریسی بیسیکلی ٹو گیٹ ریڈ آف ہم. تو اس کے بعد وہ جنازے کے بعد ایک پولیٹیکل ضیاء الحق نے جنم لیا. پھر وہ اس وقت نواز شریف صاحب اینڈ کپل آف ادر پیپل ود ہم میری والدہ کے پاس آئے. انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ ان کا ہم مقابلہ کریں. پیپلز پارٹی اس وقت بڑی پھر ایک دم سامنے آئی تھی. تو آپ آئیں, میری والدہ کو کہا آپ آئیں یا اپنے بیٹے کو کہیں, اعجاز صاحب کو کہیں کہ وہ آئیں ہمیں لیڈ کریں. تو میری والدہ نے پھر ان کو یہ بتایا کہ جب جنرل صاحب نے پولیٹیکلی آپ کو کہا, آپ ان کے بیٹے ہیں اور اپنی عمر بھی کہا آپ کو لگائیں, تو آپ آگے چلیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے چلیں گے. تو دیٹ از ہاؤ وی اگر ہم اس وقت کہتے جی ہم نے پالیٹکس میں آنا ہے اور سامنے آنا ہے, تو آئی ایم شیور کہ ان کی جگہ پھر مسلم لیگ کو ہم لوگ لیڈ کر رہے ہوتے. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بتایا. سر میں اگر آج کی صورتحال دیکھتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں, بہت سے لوگوں کو میری بات سے اختلاف بھی ہے کہ جو پولیٹیکل ٹرم آئل ہے اس وقت پاکستان میں, جو کھینچا تانی ہے, مجھے ترس آتا ہے صرف عوام کے اوپر. اشرافیہ ہے, امیر لوگ ہیں, جاگیردار ہیں. اتنی بار مارشل لا بھی لگا, جاگیرداروں کا استحصال کیوں نہ ہو پایا؟ کیونکہ کل ہی کی ایک ویڈیو ہے جس میں اگر ایک پولیس آفیسر جناب ایک بڑے امیر آدمی کو اور پیر آدمی کو روکتا ہے تو اس یونیفارم آفیسر کی, اور وہ بالکل خاموش ہے, یعنی وہ اپنی عزت کا بچاؤ کر رہا ہے, اس کو ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویئرز ایک غریب آدمی جس کے پاس روٹی نہیں کھانے کے لیے, وہ اگر سچ بھی بول رہا ہو تو اس کے سچ کو بھی سچ نہیں ملتا. تو اتنی بار آرمی رہی تو کیوں جاگیرداروں کا استحصال نہیں کیا, جاگیردارہ نظام کو کیوں ختم نہ کیا گیا؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری اس سلسلے میں, اور ہندوستان اور پاکستان کا جو مین فرق یہ تھا کہ لینڈ ریفارمز جو ہے انہوں نے بہت جلدی کر لیے تھے جی, اور وہ لینڈ ریفارمز نہیں کر سکے. جن لوگوں نے انگریزوں کی خدمت کر کے بڑی بڑی جاگیریں یہاں پہ لی تھیں اور انہیرٹ کی, کچھ لوگوں نے یہاں آنے کے بعد ان کو کلیم میں لیا یا جس طرح بھی, تو وہ لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکے. تو ایک دفعہ مرتبہ جب 71 میں ایک سوشلزم کا پاکستان کے اندر نعرہ لگا تھا, اور بڑا نقصان ہوا اس سے پاکستان کو کہ آپ نے ساری انڈسٹری جو ہے نیشنلائز کر لی اور لینڈ ریفارمز کی آپ نے نعرہ لگایا, لیکن وہ لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکے. آپ نے ان کو موقع دیا اور پھر وہ آپ کے ساتھ تھے, آپ کو سپورٹ کر رہے تھے, تو آپ وہ اقدام نہیں کر سکے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے. اور وہ ایک اچھا موقع تھا اس وقت کہ اگر کر دیا جاتا, کیونکہ پاکستان ایک مشکل وقت میں سے گزر رہا تھا. پاکستان 2 لخت ہوا تھا. اب اس پہ بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے, جو میرا خیال ہے کہ یہ موقع نہیں ہے یہ کرنے کا. تو وہ جب نہیں ہوئے تو اب تو اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ پولیٹیکل فیملیز ہیں, پولیٹیکل کلاؤٹ ہے ان کا, بڑے بڑے جو خاص طور پہ سندھ کے اندر بڑے بڑے جاگیردار ہیں, وہ پولیٹیکلی بھی بڑے جو ہے ان کا کلاؤٹ ہے. پنجاب کے اندر بھی کچھ ہے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے کہ سندھ میں اس قسم کے جاگیردار جو ہیں جو کہ حکومت کر رہے ہیں سندھ کے اندر. تو یہ ریفارمز جب تک نہیں ہوں گے, دیکھیں بہت سی ڈیسیجنز ایسی ہیں جو کہ لینی چاہیے تھیں جو نہیں لی گئی ٹائملی, جس کا پھر ملک کو جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. سر دو مشکل سے سوال میں آپ نے آرمی کو بھی دیکھا والد صاحب کی موجودگی میں, اور آپ نے ایز اے پولیٹیشنز کو بھی دیکھا. پاکستان میں پولیٹیشنز جو ہیں دے آلویز مینیپولیٹ. ابھی بھی جو ایک الحاق نظر آ رہا ہے ملک میں, یعنی وہ پارٹیز جو اینٹ کتے کا بیر تھا جن کے درمیان, وہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک
آپ نے کہا کہ آپ نے تعلیم اپنی امریکہ میں حاصل کی، انگلینڈ میں بھی رہنے کا موقع ملا، کینیڈا میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کے ان لاز جو ہیں وہ یہاں کینیڈا سے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز کوئی وہاں پہ اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ یو ہیو ٹو ایلوکیٹ دس مچ بجٹ فار الیکشن. یہ جو کروڑوں روپے کی سودے بازی ہو جاتی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو عام آدمی ہے اس کا خمیازہ وہ بھگتتا ہے. اینڈ آن دا سیکنڈ سائڈ یہ پوزیشن صرف عمرا کے لیے رہ جائیں گی. ایک عام آدمی تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکے گا، پہلے اس کو سیٹ خریدنی پڑے گی، اس کے بعد اس کو الیکشن میں پیسہ لگانا پڑے گا، تو وچ ہی کین نیور افورڈ. تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں غریب تو بد سے بدترین زندگی کی طرف بڑھ جائے گا. آپ نے کیونکہ دونوں زندگیاں دیکھی ہیں، میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں. دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور اس پہ بہت سی بحث بھی ہوئی ہے، اس پہ بہت سی قدغنیں لگانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنسز بالکل نہیں ہے. الیکشنز مجھے یاد ہے، میں اپنی پولیٹیکل لائف میں آپ کو بتاتا ہوں، اب تو الیکشن لڑنا ہی بڑا مشکل ہو گیا جس طرح آپ نے کہا، کیونکہ یہ گیم جو لاکھوں میں تھی اب کروڑوں میں چلی گئی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو یہ اربوں میں بھی چلی گئی ہے. اور سینٹ کے جو سیٹیں خرید کر آتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو، دے پے فرام بلوچستان، آئی نو پیپل ہو پیڈ لائک بلین روپیز ٹو اپنی سیٹ لینے کے لیے. اور الیکشنز بھی اب جو ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ 1990 میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ میں انسان الیکشن لڑ لیتا تھا اگر صحیح طریقے سے لڑے، اور اب وہی الیکشن جو ہے وہ کروڑوں میں چلا گیا. اسی لیے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس سے یہ مافیا یا یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ڈائنسٹی ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو مانیں گے نہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے بے ایمانی کرنی ہے، جعلی ووٹس بنوانے ہیں، لوگوں کو خریدنا ہے، پیسے دے کے آئی ڈی کارڈ پہلے ہی لے لینے ان سے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں، قرآن پہ پیسے رکھ کے حلف لیتے ہیں. اس قسم کا یہ ایک سسٹم ہم نے پیدا کر لیا ہے کہ اگر باپ ہے سیاست میں تو وہ اپنے لوگوں پہ توجہ دینے کے بجائے وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کیسے انہیریٹنس بناؤں اپنی، ہاؤ ڈو آئی پاس اٹ آن ٹو مائی چلڈرن. آپ یہ جو ہے کہ ایم این اے سے لے کے پرائم منسٹر تک اور چیف منسٹرز تک یہی گیم جو ہے یہ ملک میں چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو سب سے بڑی فکر یہ ہوگی کہ آپ میری جو ہے وہ یہ پیڑھی جو ہے یہ آگے میری بیٹی کو کیسے ٹرانسفر ہو. زرداری صاحب لگے ہوں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کس طرح لے آئے، ایک امپیچور نان ایکسپیرینس پرسن کو ان حالات میں جب پاکستان ایک اہم موڑ سے گزر رہا ہے، ایک مشکل سے گزر رہا ہے، ان کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے جن کا کوئی کچھ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پاکستان کو دن بدن کمزور تر کرتی جا رہی ہیں، اور ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب اس وقت یہ دیکھنا، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 13 پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ان کا نظریہ ایک نہیں ہے، کوئی ان کی سوچ ایک نہیں ہے، کوئی ان کا ویژن ایک نہیں ہے. کوئی ان سے پوچھے جا کے کہ کل تک آپ ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر رہے تھے، سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کو آپ دودھی کا یار کہہ رہے تھے اور غدار کہہ رہے تھے، اور آل آف اے سڈن کیا ہوا کہ کیا آپ کسی نظریے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا آپ مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری جو کمزوری ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آتے ہیں، چاہے وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے آتے ہیں، چاہے باہر سے سپورٹ لے کر آتے ہیں، اس طرح سے یہ پاکستان جو ہے اس وقت جو ہماری اکنامک حالات جو بن گئے ہماری اکانومی کے، جو ہمارا روپیہ ہے، جو ہمارے کرائسس ہے اتنا بڑا کہ میں ایک چیز آپ کو دلوانی شروع کروں تو یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا. صحیح. تو کسی کو یہ سوچ نہیں ہے کہ کس طرح سے اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کس طرح سے اس کرائسس سے ہم نے باہر نکلنا ہے. سوائے کوئی اپنی یہ نہیں بتائے گا کہ میں وزیر ہوں، کہہ لیں کوئی محکمہ لے لیں کامرس کا یا
पेट्रोलियम का कि मैंने अपनी वजारत में क्या किया है, वो ये कहेगा कि मैंने अपनी ऑपोजिशन को गाली किस तरीके से देनी है। सर मेरा एक सवाल जो इस स्टेज के, आई एम सो सॉरी क्योंकि बड़ी सारी ख्यालात हैं, रात में बैठी हुई सोच रही थी कि बलूचिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को, आज भी सुई गैस हम अपनी वसाइल के लिए बलूचिस्तान पे इंहिसार करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ के जो वडेरे हैं उनको परचेज़ करने के लिए लाखों अरबों रुपया ख़र्च भी किया जाता है। अगेन वहाँ का भी गरीब से गरीब तरीन होता चला जा रहा है और अमीर तो अमीर हैं। अकबर बुगटी के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया जाता है और अकबर बुगटी को रास्ते में से हटा दिया जाता है। ये तो पंजाब में और सिंध के बीच में जितने वडेरे हैं, जिनके अगेंस्ट इतने केसेस हैं, जिनकी एंड दे हैव पावर कि वो आके अपने उन तमाम केसेस को रिवर्ट कर देते हैं, आप नैब के कवानीन को तब्दील करवा देते हैं। तो अगर अकबर बगटी के गरीब के लिए ऑपरेशन कर सकते हैं हमारी इदारे, तो इन पॉलिटिशियंस के लिए जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान अपनी गरीब आबादी के साथ है। इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं कि वो लीडर ऑफ 2.1 मिलियन लोगों का लीडर। तो कुछ फरमाएंगे कि अगर आपको इन हक़ाइक़ का पता है तो क्या इलेक्शन कमीशन को इन हक़ाइक़ का नहीं पता, क्या अदलिया को इन हक़ाइक़ का नहीं पता, और क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? देखिए, पहली बात तो ये आपने जो बात की है अकबर बुगटी साहब के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, मैं उसे सही नहीं समझता कि उसके अलावा भी बहुत से तरीके थे जिनसे कि वो मामलात सुलझाए जा सकते थे। वो एक इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट अमंग्स द पीपल ऑफ दैट एरिया जी, और वो हमेशा के लिए एक दाग जो है ना वो लग गया है। चाहे उस वक्त हमने कहा कि शायद बहुत बड़ी बहादुरी कर रहा हूँ मैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो एक गलत बात थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, दो तीन बातें जो मैं करता रहा हूँ कि एक तो ये इलेक्शन कमीशन शुड बी अबव द पार्लियामेंट। बेसिकली इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोशिश करते हैं ना कि ये हम इनको लगाएं और अपने अपने सूबों से अपने अपने मेंबर्स लगाएं, तो लाजमी बात है कि उनकी नीयत ये होती है कि ये आइंदा से हमें सपोर्ट करेंगे। जब आप नैब में किसी को चेयरमैन बनाते हैं और आपस में बैठ के गठजोड़ करते हैं, अगर आपकी फ्रेंडली अपोजिशन है तो फिर आपको कुछ भी नहीं कहेंगे वो, तो फिर आपके जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ केसेस बनाते रहेंगे। अब तो इन्होंने ये किया है कि जो आधी से ज्यादा कैबिनेट इनकी वो थी जो बेल पे थी, सब ने इनका पहली इनकी तरजीह ये थी कि हुकूमत में आने के बाद अपने केसेस खत्म करवाएं, जो करवा लिए उन्होंने करवा लिया। तो मिशन अकम्प्लिश्ड, बेसिकली दिस वाज व्हाट दे वांटेड टू डू। अब उन्होंने जो करना है, उन्होंने ये करना है कि जी जो फैसले हुए हैं उनको रिविजिट करवाया जाए किसी ना किसी तरह जुडिशरी से, और उन लोगों को जिनको सजाएं मिली हैं उनकी सजाएं खत्म करवाई जाएं। यही बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यानी जो आप देख लें कि जेलों में चले जाएं, आप देखेंगे कि जो कोई जेब कतरा है या वो थोड़ी सी कोई चीज बेच रहा है, उसको आप किसी न किसी की जेब काट ली, फर्ज करें 3,000 रुपए के लिए, तो 9 महीने कैद काटेगा। किसी ने थोड़ी सी ज्यादा गलती कर ली, वो 3 साल कैद काटेगा और कोई रिहाई का इम्कान नहीं है। लेकिन आप अपनी जेल से निकलकर मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और वापस आते नहीं, और आपको कोई नहीं कह सकता। आपके वजीर आजम, आपकी कैबिनेट जाकर उन लोगों के साथ मशवरे करती है जो कि एब्सकॉन्डर है पाकिस्तान से। मतलब मैं ये नहीं किसी पे इल्जाम लगा रहा, मैं लीगल हवाले से आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी देखें। अब मैं 3-4 केसेस आपको बता दूं। तोशा खाना का केस इमरान खान के खिलाफ, उन्होंने उसको रिजर्व कर लिया जजमेंट को। क्या नवाज शरीफ ने, क्या आसिफ जरदारी ने, क्या किसी और ने जो कि वजीर आजम रहे, सदूर रहे, उन्होंने तोशा खाना से कुछ नहीं लिया? सारी लिस्टें वहां पे मौजूद है। सर वो एक हार का वाकया आपको याद ही होगा, टर्की ने जो दिया था उनको, और वो हार गायब ही हो गया था फिर।
नहीं, फिर वापस भी दे दिया गया था जी, मगर वो अगर नोटिस में ना आता तो किसने वापस करना था? तो वापस नहीं आना था। तो वो उसको कोई नहीं पूछेगा, क्यों कि ये सब अब हुकूमत में है, पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और एक पार्टी जो है बाहर है, तो सारे केसेस उसी पे बनाएंगे। फिर तौहीन अदालत, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया वो बच के निकल गए, जिन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, बाद में हम इसको लेकर जाएंगे, उसको कहा जी क्या है आपका तौहीन अदालत पे आपको लगाते हैं। फॉरेन फंडिंग केस, जिसने आपको 40,000 का डाटा दे दिया वो चोर है जो पैसे पाकिस्तान लेकर आया, और जिसके पास कोई डाटा ही नहीं है कि भाई ये अरबों खरबों रुपए से आप किस तरह ये अपनी जमातें चला रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, उनसे कोई पूछ नहीं है। तो ये जब आप वन साइडेड करेंगे, जब अदालतें भी ये करेंगी और जब इलेक्शन कमीशन भी ये करेगा, तो फिर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों की नजरों में क्या रह जाएगी। तो ये चीजें जो है ये सर, बड़ी अफसोस मुझे अच्छा लगा, यानी आपका और आप जैसे और बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके तमाम के नोटिस में ये चीज़ें हैं, तो क्या हमारी अदालतों के और इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये चीज़ें नहीं हैं? क्या वो उन लोगों को जो गलती कर रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं आम आवाम के साथ, क्या वो फेवर्स की बजाय सही और ऑनेस्ट फैसले नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हमारे कानून में भी कोई झोल है और हमारे इदारों में भी कोई झोल है, तो क्या रिफॉर्म्स लाजमी है? देखिए, रिफॉर्म्स तो लाजमी है, लेकिन रिफॉर्म्स करेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है, अब ये जब कहा जाए कि जी ईवीएम्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होनी चाहिए, तो सबको तकलीफ होती है कि कहीं सही वोट किसी को ना पड़ जाए, और उनको अपना जो उन्होंने जाली वोट बनाए हुए हैं या वो मैनिपुलेट कर सकते हैं टीचर्स के जरिए, जो कि मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको ये पसंद नहीं आता कि जी कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि वोट जो है सही हकदार तक पहुंच जाए। इसी तरह से दीगर मामलात जो हैं, अब आप देख लें कि ये इनके जाली अकाउंट्स जो हैं, कोई फलूदे वाला है, कोई चपड़ासी है, कोई एक आध को तो मरवा भी दिया गया, दुबई में ले जाके एक आध को तो मरवा भी दिया गया, और उसका कोई एक नहीं, आप अगर मैं आपको लिस्ट देनी शुरू करें कि कितने लोगों को मरवाया है, आप हैरान रह जाएंगी कि जिसके खिलाफ भी केस है, जिसने भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखी अपने पास, उसको रास्ते से हटा दिया गया, या वो फौत हो गए बाहर जाके। वो मुश्ताक चपड़ासी जो था वो दुबई में भेज दिया गया, दुबई में जाके वो फौत हो गया। तो ये चीजें जो है, जब सारी दुनिया को पता है कि 16 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में जाली लोगों के मतलब जरिए आए हैं और वो पकड़े गए हैं, तो पूछने वाला कोई भी नहीं है। जिस दिन आपकी कन्विक्शन होनी है, उस दिन आपको हलफ उठवा रहे हैं ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। सर, आपने बड़ी कमाल की बात की। अब मैं यहाँ पे जो एक उल्टा सवाल करूँगी, आपका दिल करे तो आप पास कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा से मुझे याद है हम गाड़ी में बैठा करते थे, कोई आर्मी ऑफिसर, बच्चे थे, सलूट मारा करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट दी, आज भी देते हैं। मैं उन शहीदों को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी जान इस वतन के लिए दी। मैं उन माँओं को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपने पहले बेटे के बाद दूसरे बेटे को भी आर्मी की तरफ भेज दिया। क्या आर्मी को नहीं पता कि जिनकी वो इस वक्त फेवर कर रहे हैं यही वो लोग हैं जो कुछ अर्सा पहले इससे बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल करते थे आर्मी के लिए? और ये जितना अब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसा मुल्क से बाहर जो निकला है, क्या आर्मी को नहीं पता इस बारे में? तो क्या हो गया हमारे इदारों को? हम अपने वतन की उन शाखों को क्यों काट रहे हैं जिन पे हम तमाम पनप रहे हैं? देखिए, ये सवाल अब मैंने भी बहुत से दोस्तों से पूछा था जो अदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये जो आपने बात की है ना, ये एक बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल है इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ये सोच भी होनी चाहिए। और अगर ये सोच नहीं होगी तो ये मुल्क जो है उसका
اس کا تحفظ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ میں یہ بات بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ معاملہ شروع کیا، دیکھیں جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کے بیچ میں ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے، چاہے وہ باپ بیٹے کا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، چاہے وہ داروں کا اور عوام کا ہو. یہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے جو عزت اور احترام کی ہوتی ہے. جس دن آپ کا بیٹا بڑا ہو جائے اور آپ اس کو ڈانٹیں اور وہ آپ کو آگے سے جواب دے دے اور آپ کے جتنا اس کا قد ہو جائے تو آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں پھر. اسی طرح میں نے یہ سوال پوچھا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جب پہلے دن پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جہاں جوڈیشری اور فوج کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے، جب وہاں آپ کے خلاف ایسی زبان استعمال کی گئی کہ جو کبھی ہندوستان کے میرے خیال میں کسی پارلیمنٹیرین کو ضرورت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرے وہ ایسے الفاظ. پھر اس کے بعد انہی کے جلسوں میں جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں نعرے لگائے گئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھرتی ہے، اور یہ مسکرا رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تو ادارے خاموش رہے. اس کے بعد پھر لائیو جلسوں کے اندر باہر سے بیٹھ کر جو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کر دے کر گئے کہ میں ایک بھائی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں اور اتنے دنوں میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر ان اداروں کو اس طرح سے برا بھلا کہ مطلب کہ مجھے یہ دہراتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں برا محسوس کر رہا ہوں. تو وہ ہم تھے جنہوں نے جا کر پبلکلی پنڈی میں لاہور میں پبلک میٹنگز کر کے اس کا جواب دیا، اور کسی نے آپ یقین کریں کسی فوجی نے نہیں کہا، کسی ادارے نے نہیں کہا، لیکن ایک اندر کا جذبہ تھا کہ اگر اس فوج کو کوئی نقصان ہوگا تو اس ملک کا نقصان ہوگا. تو جب ہم نے دیکھا اور اوروں نے دیکھا کہ جو لوگ کل آپ کو اس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے آج آپ ان کے ساتھ ہاتھ میں لا کر، اور میں نہیں کہتا چلیں آپ کے ذریعے آئے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی ہمت کر لی ہو سب نے مل کر، کیونکہ ان میں تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ یہ 2 لوگوں کو بھی توڑ سکتے ہیں. یہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو لے جانا اور اربوں روپے دینے، یہ سارے معاملات جو ہوئے ہیں یہ بڑے مطلب میرے لیے ایز اے پولیٹیشین بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ یہ میں آپ کے آگے یہ ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. سر میرا ایک سوال جو یہاں پہ آ رہا ہے نا، میرا ایک سوال یہاں پہ جو آ رہا ہے کہ فوج میرا ادارہ جس کا احترام ہم تمام لوگ کرتے ہیں، کیسے وہ ان تمام چیزوں کو، ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو تو ملک میں آتی جاتی چیز کے بارے میں علم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم تمام اپنے رول ماڈلز اپنی زندگی میں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی رسول پاک کو رول ماڈل بنائیں، قائد اعظم کو رول ماڈل بنائیں، مگر ایک بچہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، ایک نوجوان جس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کا رول ماڈل تو پولیٹیشین ہوگا. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ محسن داوڑ جو ہے وہ اتنی بڑی بات فوج کے بارے میں کر سکتا ہے، یا کوئی اور آپ کا صحافی اتنی بڑی بات اور اتنے برے اور سخت لفظ فوج کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ترقی میں ہے، وہ اس کو پیسہ بھی مل رہا ہے، اس کو سپورٹ بھی مل رہی ہے، تو منکی سی منکی ڈو. اس نے بھی کل کو اس نے کہا دس از دا رائٹ وے ٹو، اور کچھ نہیں تو میں ٹک ٹاک بنا کے پیسے بنا لوں گا. تو یہ تو آپ اپنے ادارے کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. یہی بات میں نے کی ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ وہ اس حجاب کو، اس لائن کو کراس کریں گے تو اس کے بعد دیر از نو اسٹاپنگ، کہ پھر رکیں گے نہیں. اور پھر آج ایک نے کہا، کل دوسرا کہے گا، پرسوں تیسرا کہے گا. تو ان چیزوں کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ نے صحیح کہا کہ مطلب معلومات تو بہت زیادہ ہیں اور ہر چیز کی معلومات ہیں، لیکن یہ جس طرح سے اب موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی 11 اپریل کو کنوکشن ہونی تھی، کیس کلمینیٹ ہو چکا تھا، تو اس کو حلف اٹھوایا وزیر اعظم کا. ایک بیٹا، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک باپ اور دوسرا سب سے بڑے صوبے میں بیٹا جس کی کنوکشن ہونی تھی اسی ڈیٹ کو وہ حلف اٹھا رہا ہے وہاں پہ. یہ تو پتہ نہیں کس طرح تبدیلی آ گئی وہاں پہ. تو یہ لوگ جو ہیں
جب آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں تو کس طرح سے پھر باہر بھی آپ کی ایک بڑی عجیب و غریب پوزیشن ہے اس وقت, کسی کو آپ پر اعتبار نہیں ہے, آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے آپ کی. اس وقت معیشت کا یہ حال ہے آپ کی کہ آپ کا روپیہ 250 پہ چلا گیا. آپ دیکھیں بجلی کے بل جو ہیں لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. اسی طرح سے گیس کا حال ہے. تو مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ کہ یہی چیزیں اگر آپ پچھلے دور میں جب ایک تسلسل تھا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی ایکسپورٹس بھی رائز کر رہے تھے. صحیح سر. مفتاح اسماعیل صاحب 26 اکتوبر کو وہ اپنی پوزیشن کو چھوڑیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے اور وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی نہیں بن سکتے. خیال کیا جاتا ہے کہ تب تک جناب اسحاق ڈار صاحب کی راہداری کو صاف کرنے کے بعد ان کو پاکستان لے کے آئیں گے کیونکہ ان کے پاس سیٹ بھی ہے. مزے کی بات یہ بدقسمت پاکستان صرف ایک اسحاق ڈار نہیں بتیرے اور ہیں جو سینیٹر بھی ہیں اور جن کے پاس پوزیشنز بھی ہیں, بٹ دے ڈونٹ live in Pakistan, they don't attend any of the meetings, they stay abroad. اور خیال کی جاتا ہے کہ ان کے راستے کو صاف کرنے کے بعد اگر اسحاق ڈار صاحب آ سکتے ہیں, آ جاتے ہیں, تو شاید وہ اگلے ہمارے وزیر خزانہ ہوں گے اور شاید آئندہ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں. کچھ اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ دیکھیے کوشش تو بہت ہو رہی ہے, مطلب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوشش بہت ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے جس طرح سے یہ چل رہا ہے, جس طرح کے نیب کے کیسز بڑے بڑے جو بنے ہوئے تھے ہر ایک کے خلاف ختم ہو گئے ہیں, اسی طرح سے ایک دن آئے گا جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج سے سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد آپ دیکھیں گی کہ یہی ریوزٹ ہو جائے گا پناما, یہی ریوزٹ ہو جائے گا کاما, اور یہی ریوزٹ ہو کے سارے کیسز جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے. جس طرح کے 2004 میں یا 5 میں, مجھے ابھی یاد نہیں ہے, یا 8 میں, جس طرح سے کہ حدیبیہ کا جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ ختم کر دیا گیا ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل وجوہات سے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا کیس آیا ہو جس کے اندر اتنا ایویڈنس ہو کہ آپ اتنا ایویڈنس اور کہیں سے کلیکٹ بھی نہیں کر سکتے. اور جب وہ ختم ہو گیا اور آنے والے دنوں میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام نیب کے کیسز ختم, باقی جن کو کوئی تھوڑی بہت قدرن ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے, اور جن کے پہلے جن کو نااہل قرار دیا ہوا تھا وہ کیسز ریوزٹ ہوں گے اور ان کو اہل کر کے واپس لا کر قوم پہ سوار کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ آپ دیکھیں گی 1.5 سال کی بات ہے. اس کے بعد پھر آپ مجھے کال کیجیے گا جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر میں بتاؤں گا. سر آپ کی پیشنس کا بہت شکریہ. ہم تو آپ کو اکثر و بیشتر تنگ کریں گے تاکہ ہم اپنے دل کا غم آپ کے ساتھ ہلکا کر سکیں, اور اگر آپ کے پاس آئندہ پوزیشن ہے تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ ان پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے جو اس وقت وطن سے محبت کرتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو جابس, تو کیا آپ ان کو دے رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر ہی صرف رہیں کیونکہ آپس کی لڑائی میں گھاس پستی جا رہی ہے. عمران خان نے ملک کو نہیں چھوڑا, تمام مقدموں کو فیس بھی کیا ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اٹس نن آف مائی بزنس, مگر میرا بزنس یہ ہے کہ نوجوان کیا قصور ہے کہ آج آپ کا پنجاب اور سینٹر کے بیچ میں ہے کہ اگر آپ کا ایک جو CCPO ہے جو یعنی کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہے, اگر وہ اس نے اورنگزیب مریم اورنگزیب اور ایک وہ PTV والوں کے لیے ان کے لیے اس نے FIR درج کر لی تو اس کو سینٹر میں بلا لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو بھی ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. تو ملک میں چاہتے کیا ہیں کہ پولیٹیشنز یا تو سب کو زہر کھلا دیں پھر, یا میرا خیال ہے کہ اس ملک میں مارشل آ جانا چاہیے کیونکہ پولیٹیشنز آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اس لیو آرڈنری پیپل. دیکھیے یہ بھی بڑا ایک افسوسناک واقعہ جو آج جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اب معلوم نہیں, میں نے اتنی ڈیٹیلز میں دیکھا نہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے. آج میں نے کوشش کی تھی کہ میں ان سے پوچھوں فون کر کے کہ کیا ہوا کیا اصل میں. تو جو کیسز بنائے جا رہے ہیں اس وقت دیکھیں, مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں,
لوگوں کے گھر جو ہے وہ مسمار ہو گئے ہیں. کتنی لاشیں آئی ہیں آپ یقین جانے, یہ 1400 کہہ رہے ہیں. میں جھوٹ, ایبسولوٹ جھوٹ. بالکل جھوٹ ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ بہ گئے ہیں اس سیلاب کے اندر. سر صرف لوگ نہیں بہے, ان کی املاک بہ گئی ہیں. اور سندھ کے علاقے میں جیسے آپ نے کہا کہ وڈیرا ہے, وڈیرے نے تو ان کی وہ جو ایک بیگھہ زمین ہے وہ بھی ان کو واپس کرنی, اس کے اوپر بھی اس نے قبضہ کر لینا ہے. وہ یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کے تھرو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی. جو فوج کے ذریعے ہو رہی ہے وہ پہنچ رہی ہے. اب فوج کہاں جائے گی آپ یہ مجھے بتائیں. کم سے کم پولیٹیشنز کا بھی تو کچھ ہے نا. اب اس وقت آپ حکومت سے پوچھیں کہ اتنے وزراء ہیں, اتنے وزیر اعظم ہیں, جا کے فوٹو آپس تو ان کے ہو رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں انہوں نے کیا کیا. وہ کتنے لوگوں نے ان کو, ابھی کیا وجہ ہے کہ 41 فلائٹس آئی ہیں یو اے ای سے, اسی طرح سے چائنا سے, باقی دیگر ممالک سے. لوگ پیپل آر ناٹ گیونگ دیم منی بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ دیم. ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملتے ہیں یا باہر کسی سے ملتے ہیں تو یہ پہلے قسمیں قرآن کھاتے ہیں کہ جی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ کو پرومس دیتے ہیں کہ یہ پیسہ صاف اور شفاف طریقے سے استعمال ہوگا, ہم اس کی انٹرنیشنل آڈٹ کرائیں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے, گلٹ ہے ان کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے اور ان کو پیسے دے نہیں رہے. عمران خان نے 3 ٹیلی تھون کیے, 14 ارب روپے اکٹھا کیے. چلے اس میں سے آدھا بھی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں he's done a great job. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ چیز ہے جو کہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. کراچی کے تاجر جو ہے وہ پیسہ جا کے ڈی جی رینجرز کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں جی ہمارا سامان لے جائیں. ہم نے جو سامان دیا, مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہاں سے ہم نے بہاول نگر سے بہاولپور چھاونی میں پہنچایا. انہوں نے آگے پنو آکل بنایا, ایک ایک چیز کی لسٹ بنا کے, اور پھر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا اسے. لیکن حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ ان کی توجہ. ان کی ایک ہی توجہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی اپوزیشن جو اس وقت عمران خان ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں تاکہ ہمارا راستہ کھل جائے اور ہم آئندہ بھی اسی طرح, ہم نہیں تو ہمارے بچے آگے اس ملک پر حکمرانی کرتے رہیں گے. سر بہت شکریہ. میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ کے ساتھ ہے. فرانس کے ساتھ معاملہ ہوا اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے عمران خان کے زمانے میں یہ کہا کہ جی فرانس سے اپنے سفیر کو بلا لیں, یعنی ہم ہر چیز میں انتہائی فیصلے کرتے ہیں. سفیر کو بلا لیا گیا. آج وہی سفیر دوبارہ دونوں جگہوں پہ بحال بھی ہو گئے اور آج اس سفیر کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو یہ اتنے دوہرے سٹینڈرڈز کیوں ہیں ہمارے؟ کیا میری تو صرف بار بار اتنا ہے کہ پاکستان آرمی کیا چاہتی ہے کہ وہ اس تضاد کو دیکھتے ہوئے بھی اگنور کر رہی ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹ تو پھر ان کے پاس بھی دے ہیو ٹو ریمین شارٹ آف ڈائریکٹ انٹرونشن. تو کوشش کرتے ہیں کہ گائیڈ کریں, کوشش کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ انٹروین کر رہے ہیں. دنیا کی ہر ایجنسی جو ہوتی ہے وہ آپ کی فارن پالیسی کو میں انپٹ دیتی ہے. پاکستان میں اگر کوئی جا کر کہہ دے گا تو یہ سب کہیں گے جی دیکھیں ہمیں چلنے نہیں دے رہے, ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, ہمیں تعلقات دوسرے ملکوں سے ٹھیک نہیں کرنے دے رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گائیڈ تو ضرور کرتے ہیں, وہ تنبیہ بھی ضرور کرتے ہیں, بٹ ٹو ریمین شارٹ آف ڈائریکٹ انٹرونشن. لیکن موجودہ صورتحال میں تو ان کی کوشش یہ ہے موجودہ حکومت کی کہ کسی طرح سے ہماری جان بچ جائے, کیونکہ اب الیکشنز میں تھوڑی بے ایمانی کم ہوئی ہے اور فوج نے کم سے کم یہاں پر اپنی نیوٹرلٹی جو ہے وہ دکھائی ہے کہ 17 جولائی کے جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر کروائے ہیں, دیکھنے کے لیے کہ کون کتنے پانی میں, اور ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. 15 سیٹیں 20 میں سے پی ٹی آئی نے جیتی ہیں, وہ 16 جیتنی تھی, ایک میں انہوں نے لوکل دھاندلی کر کے تو چلو وہ سیٹ پنڈی والی انہوں نے نکال لی, ورنہ 16-4 ہو جانا تھا. یہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے اس وقت. کراچی کا الیکشن آپ دیکھ لیں, وہاں بھی یہی حال ہے. موجودہ ابھی الیکشن ہو رہے تھے جہاں پہ سیلاب نہیں آیا ہوا,
جب دیکھا کہ 2-4 بڑے جلسے ہو گئے, الیکشن پوسٹ پون کر دیے. ایک انٹیریئر منسٹر نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو, اور وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے الیکشن کمیشن کہ فوری طور پر اس نے الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا, جہاں پر کوئی سیلاب نہیں تھا اور ساری دنیا کہتی تھی کہ 2 دن بعد. بہت خوبصورت بات کی کہ الیکشن کمیشن اتنا انڈیپینڈنٹ ہے. میرا لاسٹ سوال یہ ہے, کیوں کوئی ایسے ریفارمز نہیں لائے جاتے کہ پولیٹیشنز اپنی مرضی کا نہ تو چیف کی حامی بھر سکیں اور نہ عدلیہ میں انٹرونشن ہو؟ کوئی ریمیڈیز کی آپ کے پاس ہے؟ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ لوگ کسی کے مرہون منت نہ ہو جن کو پوزیشن ملے, تاکہ پاکستان اور پاکستان کے عام عوام کو انصاف مل پائے؟ دیکھیں, جوڈیشری تو کسی حد تک ایگزیکٹو سے یعنی گورنمنٹ سے ایکسیپٹ فار جوڈیشل سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے اندر 2 نمائندے ہوتے ہیں, ایک لا منسٹر ہوتا ہے اور ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سینیورٹی کا حساب کتاب رکھا ہے. تو یو نو فرام ٹوڈے ٹل 2029 who is going to be the next چیف جسٹس. ان کے بعد فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے, ان کے بعد کون آئے گا, ان کے بعد کون آئے گا. تو یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. ماضی کے اندر یہ نہیں تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو افتخار چودھری والا معاملہ چلا اور اس کے بعد 2-4 اور چیزیں ہوئیں جس سے یہ تو کم سے کم معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ برڈن از آن دی شولڈرز آف دی جوڈیشری کہ ہاؤ دے میک دیئر اون ریفارمز, اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ پارلیمنٹ بھی کچھ ریفارمز کرے تو کس طرح سے معاملات آگے لے کر چلیں, کیونکہ کیسز جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں اور فیصلے جو ہیں وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کہ کتنے ہو رہے ہیں. تو یہ فوج جو ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے, اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کے لیے, یہ پولیٹیشنز جب آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج اعجاز الحق نے آپ کے پروگرام میں کوئی ایسی بات کر دی تو اس کو پھر لے کر اچھالیں تاکہ میری اور فوج کی لڑائی ہو جائے اور یہ اپنے مزے لیتے رہیں. تو فوج میں بھی ایک ایسا طریقہ کار میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, اور میں اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور 4 سال ہونا چاہیے. نو ایکسٹینشن ایٹ آل, نو ایکسٹینشن. ہاں, ایکسٹینشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, ٹینیور کی بات کر رہا ہوں کہ 3 سال کے بجائے ان کو 4 سال کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کو 5 سال سے یہ 4 سال پہ لے کر آئیں, لائک ان آل دی ادر کنٹریز کے 4 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ کینیڈا ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, یا چاہے وہ برٹن ہے جہاں پہ ڈیموکریسیز آر فلرشنگ. تو پھر یہ سسٹم تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آگے اسٹیبل ہو سکتا ہے. اعجاز الحق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ عبد الماجد عرض کر رہا ہوں سر. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے, اور آپ کو دیکھ کے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنرل صاحب سے بات کر رہے ہیں. مگر آپ لوگوں کی گفتگو کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا کہ شاید میں غلط ہوں کہ اگلے کئی سالوں تک موجودہ سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان پہ حکمراں رہیں گے یا ان کے بیوی بچے رہیں گے. اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگلے سالوں میں کیا یہ یہاں پر الیکشن ہوگا؟ اگر ہوگا بھی تو کیا فیئر الیکشن ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کا تو کوئی چانس نہیں لگ رہا مجھے کہ دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں گے وہ. اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کتنی اور انسلٹ ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو محاذرائی جو ہے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ, میں خان صاحب سے بھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے میں انہیں بھی یہی بات سمجھاتا ہوں کہ ہمیں ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے اس سے گاڈ گفٹیڈ اپرچونٹی, شاید انہوں نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہے کہ جو کسی کی دعا لگی ہے کہ جو الٹا کام بھی کرتے ہیں ان کا سیدھا ہو جاتا ہے. ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود کیونکہ یہ دیکھا 3.5 سال تک ان کی جو پرفارمنس تھی, آئی ڈونٹ اپریشیٹ دیٹ کہ ان میں مردم شناسی بہت کم ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کون who is the right person for the right job. سر ان میں ابھی بھی مردم شناسی اللہ نے نہیں, ابھی بھی نہیں آئی ان میں, انہوں نے لرن نہیں کیا. اس وقت یہ حالات تھے کہ اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا اور یہ تھوڑا عرصہ اور آگے چلتے تو ان کے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہونا تھا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکومت سے تو ان کو نکال دیا, لیکن پاپولیرٹی اتنی دے دی کہ اس وقت اگر آج الیکشنز ہو جائیں تو آئی کین
assure you as a political animal یا پولیٹیکل فورکاسٹ میری کہ ہی ول گیٹ اے 2/3 میجورٹی ویری ایزیلی. اسی لیے ابھی الیکشنز نہیں کروائیں گے یہ, کیونکہ ان کے اندر ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے, اور ان کی کوشش ہوگی جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس اسمبلی کو 1 سال کے لیے اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی طریقہ نکالا جا سکتا ہے. تو ان کی یہ سوچ ہے اب. لیکن خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز فوری ہو جائیں کیونکہ ان کی پاپولیرٹی ہے. تو کوئی بیچ کا راستہ اگر نکل آیا, اور یہ جو موروثیت ہے یہ سیاست اگر اس ملک سے ختم ہو گئی, اور ہو بھی سکتی ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور ایکسپوز ہو گئے ہیں اب یہ پبلک کے آگے. یہ جو ان کے جلسے ہوتے تھے بڑے بڑے, اب ان کو کہیں جا کے اپنا سٹیج لگا کے دیکھیں تو وہی شرنک ہو کے بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں, کیونکہ عمران خان نے اور کچھ کیا نہیں کیا, ان کو کم از کم ایکسپوز کر دیا پبلک نے. بہت شکریہ جناب اعجاز الحق صاحب, آپ نے اتنا دیر تک ہم سے بات کی, احسان مند ہوں. آئی ڈیفینیٹلی اپریشیٹ یور پیشنس. اور آپ نے فوج کو بھی دیکھا ہوا ہے, آپ نے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو بھی دیکھا ہے, اینڈ آئی وش کہ یو کین definitely bring some change for the ordinary people of Pakistan. Sir, thank you very kindly for joining us. Look forward seeing you again at 770. Thank you very much. God bless. Stay